بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولأجل ان يتضح الموضوع اکثر نقول ان الاحتمالات الموجودة في كل قياس خمسة وما هذه الاحتمالات لا تحصل الملازمة بين حكم الأصل وحكم الفرع۔ بحث ہماری اس میں چل رہی تھی، موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا، حل القیاس یوجب العلم، کسی بھی امارہ کی، کوئی بھی امارہ ہو امارات میں سے، اس کی حجیت مربوط ہے قطع کے ساتھ، بایمانہ کہ یا امارہ بذات ہی موجب علم اور قطع ہو تو بھی حجیت، اس لیے کہ قطع کی حجیت ذاتی ہے، یا اس امارہ کی حجیت پر دلیل قطعی علمی دلالت کرتی ہو تو بھی وہ حجت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کل کا درس ہم نے اس موضوع پر پڑھا کہ ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آیا قیاس بذات ہی موجب علم ہے، یعنی یہ سبب بنتا ہے کہ قائس کو علم اور قطع حاصل ہو جائے، یا یہ موجب علم نہیں بنتا۔ کل بحث ہوئی کافی ساری، ہم نے کہا کہ قیاس نوع من التمثیل، زیادہ سے زیادہ یہ فقط احتمال آور ہے، اور اگر احتمال سے بڑھ بھی جائے تو ظن آور ہوگا، لیکن جس ظن کی حجیت پر دلیل نہ ہو وہ ظن بھی بے فائدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ احکام شرعیہ توقیفی ہیں، اور احکام شرعیہ عقل کے ذریعے حاصل نہیں کیے جا سکتے، اسی طرح ملاقات احکام کو بھی ہم اپنے عقل استعمال کر کے اس کو کنفرم نہیں کر سکتے۔ خوب بات تھی۔ آج کا درس یہاں سے ہے کہ وَلِعَجْلِ أَن يَتَّضِحَ الْمَوْضُوع، بات وہی چل رہی ہے، اسی کا تتمہ ہے، آج اختتام ہوگا کہ یہ موضوع تھوڑا اور واضح ہو جائے۔ موضوع کو یاد رکھنا ہے، موضوع یہ تھا حل القیاس یوجب العلم، کہ آیا قیاس موجب علم، موجب قطع ہے یا موجب علم نہیں ہے۔ شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ ایک اور انداز میں آج کے اس درس میں ایک اور انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ قیاس موجب علم نہیں ہے، قیاس سے قائس کو علم حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی قائس جو قیاس بھی کرے گا، اس قیاس میں 5 قسم کے احتمالات موجود ہوتے ہیں۔ ترتیب سے چلنا، جو قیاس بھی ہوگا ہر قیاس میں 5 قسم کے احتمالات پائے جاتے ہیں۔ اچھا، اب جب مختلف احتمالات آ گئے تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، تو اب ضروری ہے کہ ان احتمالات کو رافع کیا جائے، کوئی احتمال باقی نہ رہے۔ اور احتمال کو رفع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں وہ رفع کیا جاتا ہے نص شارع سے۔ اگر شارع نے آ کر ان احتمالات کو رفع کر دیا فابہا، ہمیں قبول، جب کوئی احتمال باقی نہ رہے گا تو ہم بھی اس قیاس کو قبول کر لیں گے۔ لیکن جب تک اس میں احتمالات موجود ہیں
اور ان احتمالات کو شارع کی طرف سے رفع بھی نہیں کیا گیا، تو ان احتمالات کی موجودگی میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ قیاس موجب علم ہے، اور اگر قیاس موجب علم نہیں ہے ذاتاً تو پھر یہ حجت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ 5 احتمالات کون سے ہیں جو ان میں پائے جاتے ہیں؟ نمبر 1، پہلا احتمال یہ ہے کہ جناب قائس آپ خیال کر رہے ہیں کہ اس حکم شرعی کی علت فلاں شے ہے، یہ آپ کا خیال ہے، چونکہ شارع نے تو آپ کو نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، آپ کا خیال ہے کہ اس حکم کی علت فلاں شے ہے، لیکن یہ احتمال بھی موجود ہے کہ عند اللہ اس حکم کی علت کوئی اور ہو، وہ نہ ہو جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ احتمال موجود ہے۔ اور خاص کر ہم حیران ہیں آپ قائس پر، آپ کا نظریہ تو یہ ہے کہ احکام شرعیہ مصالح اور مفاسد کے تابع نہیں ہیں، ادھر تو آپ کا نظریہ یہ ہے۔ تو جب آپ کے نزدیک احکام مصالح اور مفاسد کے تابع ہی نہیں ہیں، آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ اس حکم کی علت یہ ہے؟ بہرحال چلو آپ کہہ بھی رہے ہیں تو احتمال ہے کہ ایک وہ علت ہے جو آپ خیال کر رہے ہیں، لیکن احتمال ہے کہ وہ علت نہ ہو، کوئی اور علت ہو جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ بس اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال۔ نمبر 2، دوسرا احتمال، جناب قائس آپ کا خیال یہ ہے کہ اس حکم کی علت یہ ہے، یہ آپ کا خیال ہے، لیکن یہ احتمال بھی موجود ہے کہ ممکن ہے اس کے ساتھ واقع میں کوئی اور صفت بھی ہو، اور وہ دو چیزیں مل کر علت تامہ بن رہی ہوں اس حکم کی، نہ کہ فقط وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ احتمال ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور صفت بھی ہو، اور ان کی تعبیر یہ یقون المجموع منہما هو علت الحکم، اور وہ دو مل کر حکم کی علت ہوں، فقط وہی نہ ہو جس کو آپ علت خیال کر رہے ہیں۔ یہ احتمال ہر قیاس میں موجود ہے۔ اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال۔ نمبر 3، جناب قائس آپ نے جس شے کو علت قرار دیا ہے کہ یہ شے اس کے ساتھ ملتی ہے اور یہ مل کر علت تامہ بنتے ہیں، تو احتمال یہ موجود ہے کہ جس شے کو آپ علت میں شامل کر رہے ہیں اس کا اصلاً اس کی علیت سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو، وہ اس سے اجنبی ہو، وہ اصلاً اس میں دخیل ہی نہ ہو۔ آپ کا خیال ہے نا کہ یہ اس کے علت ہونے میں دخیل ہے، لیکن احتمال ہے کہ وہ اس سے اجنبی ہو، وہ صرف اس میں دخیل ہی نہ ہو، یہ احتمال موجود ہے۔ جب احتمال موجود ہے تو اس احتمال کو رفع کرنا ضروری ہے، رافع احتمال تو کوئی ہے نہیں۔ اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال۔ 3 ہو گئے۔ نمبر 4 فرماتے ہیں چوتھا احتمال یہ ہے کہ آپ نے خیال کیا کہ اس حکم کی علت یہ ہے، ٹھیک ہے جی، چلو آپ کا خیال ہے، لیکن یہ احتمال ہو سکتا ہے
کہ وہ علت اس موضوع کے حکم کی ہو، ہر موضوع کے حکم کی علت نہ ہو۔ بات کو ذرا سمجھنا ہے کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ اس موضوع کی، اس حکم کی یہ چیز علت ہے، چلو ہم 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ آپ نے علت کو درک کر لیا، پا لیا، ٹھیک، لیکن یہ احتمال موجود ہے کہ اس حکم کی یہ علت فقط اسی موضوع کے لیے ہو کہ اس موضوع میں یہ علت ہے، اس حکم کے لیے ہر موضوع میں اسی حکم کی وہ علت نہ ہو۔ مثال بڑی واضح، عقد بیع ہو، ثمن معین نہ ہو، آپ کہتے ہیں عقد باطل ہے۔ بطلان عقد بیع میں علت آپ قرار دے رہے ہیں کس کو؟ ثمن کا معلوم نہ ہونا، ٹھیک۔ اچھا، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ لہذا جہاں پر بھی عوض معلوم نہ ہوگا، مثلا عقد نکاح ہے، وہاں اگر مہر معلوم نہیں ہے تو بس وہ بھی باطل ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ اگر عقد بیع میں ثمن معلوم نہ ہو تو بطلان کا حکم ہے یہاں پر بھی، چونکہ آپ علت قرار دے رہے ہیں او عدم العلم بمقدار الثمن اس کو، تو احتمال ہے کہ جناب یہ عدم العلم بمقدار ممکن ہے فقط عقد بیع میں علت بنتا ہو بطلان کا، نہ کہ عدم العلم بمقدار مطلقاً علت ہے بطلان کی، ہر عقد میں ہے، ضروری نہیں ہے۔ یہ احتمال موجود ہے کہ یہ فقط اسی عقد بیع میں علت بنتا ہو، بطلان عقد کی ہر عقد میں یہ علت نہ بنتا ہو۔ تو جب ایسا ہو جائے گا، احتمال آ گیا، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں ایک 5واں احتمال بھی ہے، وہ کیا؟ کہ آپ مقیس علیہ میں حکم کے لیے جس چیز کو علت قرار دے رہے ہیں، احتمال یہ ہے کہ سرے سے وہ علت یہاں موجود ہی نہ ہو، کہ مقیس علیہ میں حکم کی جو علت تھی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس مقیس علیہ میں حکم کی علت یہ ہے، احتمال ہے کہ سرے سے وہ علت موجود ہی نہ ہو مقیس میں، یا اگر موجود ہو تو وہ علت تامہ نہ ہو، اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ وہ مقیس میں نہ ہو۔ تو جب نہ ہوگی، آپ مقیس علیہ والا حکم مقیس پر کیسے جاری کر سکتے ہیں؟ یہ احتمال موجود ہے، اور اس احتمال کا رفع کرنا ضروری ہے، اور وہ رفع نہیں ہوا تو پس اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ ممکن ہے کوئی شخص آ جائے میدان میں کہ نہیں جناب، ہم برہان صبر و تقسیم کے ذریعے حکم کی علت کو تلاش کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ ہم دیکھیں گے کیا اس حکم کی علت یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے،
جتنی چیزوں کے علت ہونے کا احتمال ہوگا ہم ان کو سامنے رکھ لیں گے اور پھر ایک ایک کر کے اس کا تجزیہ کریں گے کہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ بس جو آخر میں بچ جائے گی وہی اس حکم کی علت ہوگی اور کنفرم ہو جائے گا کہ علت الحکم یہ ہے، لہذا وہ علت جہاں بھی ہوگی بس اس کا حکم وہی ہوگا۔ ممکن ہے کوئی ہمیں یہ کہے کہ حکم کے لیے علت کو تلاش کرنا آسان ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے، ہم اس کا یہ طریقہ اپناتے ہیں۔ برہان صبر و تمثیل آپ نے منطق میں پڑھا ہے کہ وہاں پر بہت ساری چیزوں کو آپ لے آتے ہیں ایک ایک کر کے اور پھر بالدلیل ان میں سے ہر ایک ایک کی نفی کرتے جاتے ہیں، جو آخر میں بچ جاتی ہے اسی کو قبول کر لیتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہے۔ شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ اس کا جواب دے رہے ہیں بڑا آسان۔ فرماتے ہیں دیکھو اس کے ہوتے ہیں دو طریقے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے استقراء۔ استقراء یہ کہتے ہیں کہ جتنے احتمالات بھی ہوں ان سب کو تلاش کیا جائے، اس سے کے علاوہ مزید کوئی اور محتمل نہ ہو۔ اور ایک ہوتا ہے طریقہ عقل۔ عقل کیا ہوتا ہے؟ وہ مردد ہوتا ہے بین النفی والاثبات۔ یہ ساری باتیں آپ کی منطق مظفر میں پڑھی ہوئی ہیں۔ نفی و اثبات کیا؟ آسان کہ آیا یہ پانی مطلق ہے یا مضاف؟ اگر مطلق ہے تو آیا یہ قلیل ہے یا کثیر؟ آیا کثیر ہے تو پھر جاری ہے یا قر؟ یہ ہو گیا، یعنی نفی اور اثبات، نفی اور اثبات، اس طرح کر کے اس کو کہتے ہیں۔ آپ جو طریقہ بنا رہے ہیں یہ بین النفی والاثبات تو ہے نہیں کہ یا اس کی علت یہ ہوگی یا یہ، اگر یہ ہے تو پھر یا یہ ہوگی یا یہ طریقہ تو ہے نہیں۔ باقی رہ گئی بات آپ کی کہ قائس صاحب کا خیال ہوتا ہے کہ اس میں یہ احتمال ہیں کوئی اور نہیں ہے، تو یہ ایک بندے کا خیال ہے نا کہ اس میں فقط یہ احتمال ہیں اور پھر ان کی نفی کرتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ نہ ہو سکتا ہے اس میں اور بھی بہت سارے احتمالات ہوں۔ تمام احتمالات کا احساس اس کے لیے مشکل ہے، اور پھر احتمالات کی نفی کرنی ہے بنص شارع، وہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ بس خلاصہ یہ ہوا، پھر انشاءاللہ ترجمے میں باقی جو باتیں رہ گئی آ جائیں گی کہ جناب شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کسی بھی طریقے سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ قیاس بذات ہی موجب علم ہو۔ پس جب موجب علم نہ ہوا تو اس جہت سے یہ حجت بھی نہیں ہے۔ باقی رہ جائے گا دوسرا سوال کہ چلو جی موجب علم ہونے کے حوالے سے تو نہ ہوا، لیکن موجب ظن تو ہے، ظنون خاصہ میں سے ہو، اس کی بات پھر انشاءاللہ علیحدہ سے مستقل درس میں کریں گے۔ واجل عاجل ان یتضح الموضوع اکثر نقول، فرماتے ہیں اس موضوع کو کہ حل القیاس یوجب العلم، یہ ہمارا موضوع تھا۔ فرماتے ہیں ہم اس کو واضح کرنے کے لیے تھوڑا اور باتیں کرتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان الاحتمالات الموجودہ فی کل قیاس خمسۃ، ہر قیاس میں 5 قسم کے احتمال موجود ہیں۔ ہر قیاس میں 5 قسم کے احتمال موجود ہیں۔ اچھا، وَمَعَ هَذِهِ الْاحْتِمَالَاتِ، جب ہر قیاس میں 5 قسم کے احتمال موجود ہوئے،
لا تحصل الملازمۃ بین حکم الاصل و حکم الفار، تو ان احتمالات کی موجودگی میں حکم اصل اور حکم فرق کے درمیان ملازمہ حاصل نہیں ہو سکتا، وہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اب انشاءاللہ ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ وَلَا يُمْكِنُ رَفْعُ هَذِهِ الْاحْتِمَالَاتِ، کوئی کہے کہ جناب اگر احتمالات ہیں تو احتمال رفع بھی تو ہو سکتے ہیں، تو فرماتے ہیں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہوں گے إِلَّا بِوُرُودِ النَّصِّ مِنَ الشَّارِعِ، کہ ان احتمالات کے اور رفع کرنے کے لیے ہمارے پاس شارع کی طرف سے نص ہونی چاہیے، جو کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، لہذا یہ احتمال باقی ہے۔ والاحتمالات ہی، ہر قیاس میں 5 احتمال ہوتے ہیں، یہ احتمال رفع بھی نہیں کیے گئے، ان احتمالات کی موجودگی میں ملازمہ ثابت کرنا بین حکم الاصل و حکم الفار ممکن نہیں ہے۔ وہ 5 احتمال کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں۔ پہلا احتمال، احتمال ان یکون الحکم فی الاصل معللا عند اللہ بعلت اخری غیر ما ظنہ القائس، یہ احتمال موجود ہے کہ عند اللہ اصل کے حکم کی علت وہ نہ ہو جو قائس خیال کر رہا ہے کہ اس اصل کے اس حکم کی علت یہ ہے۔ یہ قائس کا خیال ہے نا کہ اس اصل پر یہ جو حکم ہے اس کی علت یہ ہے، لیکن احتمال ہے کہ عند اللہ وہ علت نہ ہو، اس کی علت کوئی اور ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ احتمال موجود ہے۔ بل یحتمل علی مذہب ہؤلاء، بلکہ یہ لوگ جو ایک طرف تو قیاس کی حجیت کے قائل ہیں، خود ان کے نظریے پر کیا ہے کہ ان لا یکون الحکم معلنا عند اللہ بشیء اصلا، بلکہ ان کے نظریے کے مطابق تو یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اصلاً اس اصل پر جو حکم ہے اس کی کوئی علت ہے ہی نہیں، وہ اس کو معلل ہی قرار نہ دیں۔ کیوں؟ لأنهم لا يرون الاحکام الشرعیۃ معللۃ بالمصالح والمفاسد، اس لیے کہ یہ لوگ احکام شرعیہ کو معلق بالمصالح والمفاسد نہیں جانتے، یہ کہتے ہیں کہ احکام شرعیہ مصلحت اور مفسدہ کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ وَهَذَا مِن مُفَارِقَاتِ آرَائِهِمْ، اور ظاہر یہ ان کے ایسے نظریات ہیں کہ فَإِنَّهُمْ إِذَا كَانُوا لَا يَرَوْنَ تَبْعِيَّةَ الْأَحْكَامِ، کہ بھئی جب تم لوگ سرے سے احکام کو تابع مصالح و مفاسد جانتے ہی نہیں ہو، آپ کہتے ہیں کہ کوئی حکم شرعی کسی مصلحت و مفسدہ کے تابع نہیں ہے، یہ آپ کا نظریہ ہے۔ کیف یؤکدون تعلیل الحکم الشرعی فی المقیس علیہ بالعلہ، تو آپ کیسے یہ کہتے ہیں کہ جناب اس مقیس علیہ پر، اس اصل پر جو حکم ہے اس حکم کی علت یہ ہے جس کو تم خود خیال کرتے ہو، تم تو کہتے ہو حکم تابع ہی نہیں ہے کسی مصلحت اور مفسدہ کے، پھر اب کیسے کہتے ہو کہ یہ اس کی علت وہ ہے جو ہمیں خیال ہے؟ کیف یحصل لهم الظن بالتعلیل، اصلاً علم تو دور کی بات ہے، ان کو یہ ظن کیسے حاصل ہو گیا کہ اس حکم شرعی کی علت یہ ہے؟ اس لیے کہ آپ لوگ تو سرے سے احکام میں مصالح اور مفاسد کے احکام کے تابع ہونے کے قائل ہی نہیں ہیں، پھر آپ کیسے اس کو علت قرار دے رہے ہیں؟ خوب، ایک احتمال یہ ہے، اس احتمال کے ہوتے ہوئے آپ حکم الاصل حکم فرق کے درمیان ملازمہ ثابت نہیں کر سکتے۔ دوسرا احتمال، یہ احتمال بھی موجود ہے، احتمال ان ہناک وصفا آخر، یہ احتمال بھی ہے کہ وہاں کوئی اور صفت بھی موجود ہے، ینظم الی ما ظنہ القائس علتا، کہ ایک وہ علت، وہ شے کہ جس کو قائس نے علت خیال کیا ہے، لیکن اس صفت کو بھی اس علت کے ساتھ منظم کیا جائے، صرف یہ نہیں بلکہ ساتھ
وہ صفت بھی ہوگی بِأَن يَكُونَ الْمَجْمُوعُ مِنْهُمَا هُوَ الْعِلَّةُ لِلْحُكْمِ کہ فقط وہی نہیں جو آپ خیال کر رہے ہیں بلکہ جس کو آپ نے خیال کیا یہ ہے اور پلس وہ صفت جس کا احتمال ہے، یہ دونوں مل کر حکم کی علت ہیں، اکیلا وہ نہیں جس کو آپ نے خیال کیا ہے۔ وَلَوْ فُرِضَ ان القائس اصاب فی اصل التعلیل، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر ہم فرض کریں کہ قائس نے اس حکم کی اصلی علت کو یا علت کو تلاش کر لیا ہے صحیح طور پر، اگر یہ فرض چکا، ہم کہتے ہیں کہ سرے سے یہ فرض تلاش کر ہی نہیں سکتا کہ اس حکم کی علت کیا ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ جیسے احکام توقیفی ہیں، ملاقات الحکام بھی اسی طرح توفیقی ہیں۔ خوب، نمبر 3، تیسرا احتمال یہ ہے احتمال ان یکون القائس قد اضاف شیئا اجنبیا الی العلت الحقیقیہ، یہ احتمال بھی موجود ہے کہ اس قائس صاحب نے اس حکم کی علت کی تلاش میں اس علت کے ساتھ ایک ایسی شے کو بھی ملا دیا ہو جس کا اس مقیس علیہ کے حکم میں کوئی دخل نہ ہو، وہ سرے سے اجنبی ہو اور اس نے اس کو باقاعدہ اس کا جزء العلت قرار دے دیا ہو، یہ احتمال بھی موجود ہے۔ نمبر 4، چوتھا احتمال یہ ہے کہ احتمال ان یکون ماد انہ القائس علا، یہ احتمال ہے کہ ایک چیز وہ ہے جس کو قائس علت خیال کر رہا ہے، ان کا نا مصیباً فی ظنہ، فرض کرو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ظن ٹھیک ہے، درست ہے، اچھا ایک وہ ہے کہ قائس اس کو علت خیال کر رہا ہے کہ اس حکم کی علت یہ ہے، لیکن احتمال کیا ہے لیسا هو الوصف المجرد، وہ فقط اس صفت کا ہونا وہ علت حکم نہ ہو بل بما ہوا مضاف الی موضوعہ، بلکہ وہ حکم کی علت ہو صرف اس موضوع کے ساتھ، یعنی کیا گویا کہ یوں کہا جائے کہ یہ صفات اس حکم کی علت ہے اس موضوع کے لیے، نہ کہ ہر ایک کے لیے، اس خاص موضوع کے لیے یہ کہا گیا ہو۔ آن الاصل، وہ موضوع خاص کون سا تھا؟ وہ یاسدی لخصوصیت فیہ، چونکہ اس میں کوئی خصوصیت پائی جاتی تھی، لہذا یہ کہا گیا ہو کہ اگر یہ موضوع ہوگا تو اس میں یہ والی صفت اس حکم کی علت ہوگی۔ مثال دے رہے ہیں، مثلا لو عالما، اس شخص کو علم ہو گیا کس بات کا؟ بِأَنَّ الْجَهْلَ بِالثَّمَنِ عِلَّةٌ مُوجِبَةٌ شَرْعًا فِي إِفْسَادِ الْبَيْعِ، کہ جناب اگر موضوع عقد بیع ہو تو عقد بیع میں جہل بالثمن بطلان عقد کی علت ہے، کہ اگر عقد بیع میں ثمن مجہول ہو تو وہ عقد بیع باطل ہوتا ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا کہ اس حکم بطلان کی علت جہل بالثمن ہے۔ اچھا ٹھیک، وَأَرَادَ، اب یہ قائس خیال یہ کرتا ہے کہ ان یقیس علی البیع عقد النکاح، کہ وہ اسی عقد بیع پر عقد نکاح کو بھی قیاس کرے، کب؟ اذا کان المہر فیہ مجہولا، کہ اگر عقد نکاح میں مہر مجہول ہو، یعنی وہ قیاس کیا کرے گا کہ اگر عقد بیع میں ثمن مجہول ہو تو عقد بیع باطل ہوتا ہے، لہذا عقد نکاح میں بھی اگر مہر مجہول ہو تو یہ نکاح باطل ہوتا ہے۔ وہ قیاس کر رہا ہے، کیوں؟ او جہل کو وہ علت حکم بطلان قرار دے رہا ہے۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ نا فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ، چونکہ یہاں یہ احتمال ہے کہ ان یکون الجہل بالعوض،
الموجب لفساد البیع هو الجہل بخصوص العوض فی البیع. یہ احتمال موجود ہے کہ یہ جہل بالعوض یعنی جہل بالثمن جو علت بن رہا ہے بطلان عقد کی، یہ فقط عقد بیع کے ساتھ خاص ہو. یعنی شارع کی طرف سے حکم اس طرح ہے، یعنی احتمال ہے کہ حکم کیسے ہے کہ اگر عقد بیع میں عوض مجہول ہوگا تو وہ باطل ہے، یعنی عقد بیع کے ساتھ خاص ہو. یہ لا مطلق الجہل بالعوض من حیث ہوا جہل بالعوض، یہ نہیں کہ قاعدہ کلیہ ہو کہ جہل بالعوض ہر موضوع میں یہ علت ہے بطلان کے لیے. احتمال ہے کہ ایسا نہ ہو. لیسر الحکم الی کل معاوضہ حتی فی مثل صلح المعاوضی والنکاح باعتبار انہ یتضمن معنی المعاوضۃ عن البذو. یعنی نکاح میں ہم کہیں کہ یہ بھی عقد معاوضہ ہے کہ ایک بندہ مہر دیتا ہے اور ادھر سے بوزھ اس کو ملتی ہے، یا صلح معاوضی صلح ہو رہی ہے، کچھ دینا ہے کچھ لینا ہے، ہم ان کو بھی اگر معاوضات میں شامل کریں تو فرماتے نا احتمال ہے کہ وہ جہل بالعوض خاص موضوع کون سا فقط بیع کے لیے وہ میں علت ہو بطلان کی، دیگر میں نہ ہو. یہ احتمال موجود ہے. پانچواں احتمال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ احتمال ان تکون العلت الحقیقیہ لحکم المقیس علیہ. یہ احتمال بھی ہے کہ مقیس علیہ کے حکم کی جو علت حقیقی ہے جس کی وجہ سے مقیس علیہ پر اصل پر وہ حکم آیا، احتمال ہے کہ وہ غیر موجودہ سرے سے یہاں مقیس میں فرع میں موجود ہی نہ ہو. او غیر متوفرن بخصوصیاتها، یا وہ علت اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ مقیس میں موجود نہ ہو. تو جب نہ ہوگا پھر آپ کیسے ملازمہ ثابت کریں گے حکم الاصل اور حکم فرع کے درمیان؟ فرماتے ہیں وَكُلُّ هَذِهِ الْاحْتِمَالَاتِ، یہ جو 5 قسم کے احتمال ہم نے بیان کیے ہیں، یہ 5 احتمال لا بد من دفعها، ان احتمالات کو دافع کرنا ضروری ہے، لازم ہے. لِيَحْصُلَ لَنَا الْعِلْمُ بِالنَّتِيجَةِ، تاکہ ہمیں نتیجے کا علم ہو جائے. یہ سارے احتمال نہیں ہوں گے تو ہمیں علم ہوگا کس بات کا کہ بس یہی علت ہے اصل میں فلاں حکم کی، اور پھر ہم ملازمہ ثابت کریں گے اس حکم اصل حکم فرق کے درمیان. لیکن لا يدفعها، لیکن یہ احتمال دفع نہیں ہو سکتے سوائے ادلہ سمعیہ کے جو وارد ہوں، جو شارع کی طرف سے آئی ہوں، اور شارع کی طرف سے ایسی کوئی دلیل نہیں جو ان احتمالات کی رد کرتی ہو، رفع کرتی ہو، نفی کرتی ہو. ٹھیک ہو گیا، ختم ہوگی بات. پوری توجہ، چونکہ ہر قیاس میں 5 قسم کے احتمالات پائے جاتے ہیں اور ان احتمالات کا رد کرنا ضروری ہے، اور ان کا رد فقط اور فقط شارع کی طرف سے ہو سکتا ہے، اور شارع کی طرف سے ایسا کوئی رد موجود نہیں ہے. لہذا یہ احتمالات باقی ہیں. جب باقی ہیں اذا جعل احتمال باطل الاستدلال، لہذا ان احتمالات کے ہوتے ہوئے حکم الاصل اور حکم الفرق کے درمیان ملازمہ ثابت کرنا مشکل ہے. ختم. وقیلا، ممکن ہے کوئی جواب میں آ جائے، وہ کہے جناب من الممکن تحصیل العلم بالعلہ. کون کہتا ہے کہ حکم کی علت حقیقی کو تلاش کرنا ڈھونڈنا مشکل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب ممکن ہے کسی بھی حکم کی علت کو تلاش کرنا، ڈھونڈنا، پتہ چلانا بالکل ممکن ہے. کیسے جی؟ وہ کہتے ہیں
بطریق برہان صبر و تقسیم، منطق میں ہم نے طریقہ پڑھا تھا برہان صبر و تقسیم کا، ہم اسی کو یہاں پر نافذ کریں گے۔ برہان صبر و تقسیم کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے عبارت عن عد جمیع الاحتمالات الممکنہ، یعنی جتنے احتمال ممکن ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے سامنے لایا جائے کہ ممکن ہے یہ احتمال ہو، ممکن 1 2 3 4 10 20 جو بھی ہیں ان سب کو سامنے لایا جائے۔ پھر ثم یقام الدلیل علی نفی واحد واحد، پھر ایک ایک احتمال کی نفی پر ادلہ قائم کی جائیں کہ اس دلیل کی روشنی میں یہ احتمال بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی نہیں صحیح نہیں، حتی ینحصر الامر فی واحد منہا، حتیٰ کہ آخر میں ایک ہی احتمال بچے، جب بنے گا وہی معین ہوگا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں اس حکم کی ممکنہ علت یہ ہو، 6 7 8 چیزیں رکھ لیتے ہیں کہ احتمال یہ علت ہو، پھر بالدلیل ایک ایک کے علت ہونے کی نفی کرتے جائیں، آخر میں جو ایک بچ جائے گا وہی حقیقی علت ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے، کون سا مسئلہ؟ مثال دے رہے ہیں، مثلا کہا جاتا ہے کہ حرمت الربا فی البر، گندم میں سود لینا حرام ہے۔ اچھا، کیا علت ہے؟ ممکن ہے اس کی علت ہو بالطعم، اس کا ذائقہ، ممکن ہے اس کی علت ہو قوت چونکہ وہ غذا میں استعمال ہوتی ہے، ممکن ہے اس کی علت ہو بالکیل چونکہ وہ مکیل ہے یا موزون ہے۔ والکل باطل، اب ہم طعم کو بھی دلیل نفی کریں، قوت کی بھی نفی کریں، نتیجہ یہ ہوگا کہ صرف کیل بچ جائے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کہیں گے حرمت ربا کی علت اس کا مکیل ہونا ہے، تو بس لہذا ہم کہیں گے جو چیز بھی مکیل ہوگی وہاں ربا حرام ہے، جو گندم مکیل ہے لہذا اس میں حرام ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اقول، جناب شیخ مظفر جواب میں کہتے ہیں من شرط برہان صبر و تقسیم، جناب یہ جو آپ برہان صبر و تقسیم لا رہے ہیں اس کی شرائط میں سے یہ ہے کہ لیکون البرہان حقیقیہ، کہ وہ برہان حقیقی ہو۔ اچھا، کیا؟ ان تحصر المحتملات حصرا عقلیہ، کہ ان تمام محتملات کا حصر عقلی کیا جائے، حصر عقلی کے ذریعے محصور کیا جائے۔ وہ حصر عقلی کیا ہوتا ہے؟ من طریق القسمت ثنائیہ، قسمت ثنائیہ کیا؟ کہ یہ چیز یا یہ ہے یا یہ ہے، 2 قسمیں ہو گئیں، پھر ان میں سے یہ یا یہ ہے یا یہ ہے، پھر ان میں سے ایک یا یہ ہے، یعنی ہر چیز کو 2 حصوں میں تقسیم کر جائیں، وہ المردد بین النفی والاثبات۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، فرماتے ہیں وَمَا يُذْكَرُ مِنَ الْاحْتِمَالَاتِ فِي تَعْلِيلِ الْحُكْمِ الشَّرْعِي، اب حکم شرعی کی علت کیا ہے؟ اب اس حکم شرعی کی علت کی تلاش میں جتنے احتمالات ذکر کیا جاتے ہیں کہ ممکن ہے یہ علت ہو، ممکن ہے یہ علت ہو، ممکن یہ علت ہو، لا تعد ان تکون احتمالات استطاع القائس، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ وہ احتمالات ہیں کہ جو قائس نے حاصل کیے ہیں، کیا؟ کہ ان یحتملھا، کہ بس یہی احتمال ہو سکتے ہیں، ولا یحتمل غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور احتمال ہو ہی نہیں سکتا، یعنی استقراء طاق اس کو بھی شمار نہیں کرتے۔ لا انہا مبنیۃ علی الحصر العقلی، یہ وہ حصر عقلی نہیں ہے جو مردد بین النفی والاثبات ہے، بلکہ یہ تو اس حد تک کہ اس قائس نے جو احتمالات دیے ہیں اس کے نزدیک فقط یہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ جو حصر عقلی مردد بین النفی والاثبات ہوتا ہے وہ اور چاہے، یہ وہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، اب جب پتہ چلا کہ یہ حصر عقلی تو ہے نہیں، فَكُلُّ مَا يَفْرُضُهُ مِنَ الْاحْتِمَالَاتِ، لہذا وہ احتمالات میں سے جس کو بھی فرض کرے گا، يَجُوزُ أَن يَكُونَ وَرَاهَا احتمالات، ہو سکتا ہے کہ اس نے 4 احتمال فرض کیے ہیں، ممکن ہے کوئی اور 5واں بھی ہو، لم يتصورها اصلا، جس کو اس نے
تصور نہ کیا ہو۔ اس نے 4 احتمال دیے ہیں، ممکن ہے 5واں ہو، اس نے 5 دیے ہیں، ممکن ہے 6واں بھی ہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَمِنَ الْاحْتِمَالَاتِ، انہی احتمالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان تکون العلت اجتماع محتملین او اکثر مما احتملہ القائس، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قائس نے جو احتمال دیے ہیں 2 3 4 5، ممکن ہے کہ ان میں سے 2 احتمالوں کا مجموعہ علت تامہ ہو، نہ فقط ایک احتمال، یا 3 احتمالات کا مجموعہ علت ہو حکم کے لیے، نہ کہ فقط ایک، یہ بھی موجود ہے۔ وَمِنَ الْاحْتِمَالَاتِ، اور ان احتمالات میں سے یہ بھی ہے کہ ان یکون ملاک الحکم شیئا آخر خارجا عن اوصاف المقیس علیہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حکم کا ملاک اور علت مقیس علیہ کی اوصاف میں سے نہ ہو، بلکہ کسی خارجی امر کی بنیاد پر وہ علت ہو اس حکم کی، کہ لا یمکن ان یہتدی الیہ القائس، کہ قائس اس امر خارجی کو سمجھ بھی نہ سکتا ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ آیا ایسا ہے یا نہیں ہے۔ اب ایک آیت مجیدہ ہے مثل التعلیل فی قولی، سورہ نساء آیت نمبر 160۔ یہ سورت پوری اس طرح ہے کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، یہود کے ظلم اور راہ خدا سے بہت روکنے کے سبب بہت سی پاک چیزیں جو پہلے ان پر حلال تھیں ہم نے ان پر حرام کر دی، ان پر اونٹ حرام کر دیا گیا، چربی حرام کر دی، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ آیت مجیدہ ہے، اب فرماتے ہیں ذرا دیکھو فَإِنَّ الظَّاهِرَ مِنَ الْآيَةِ، اب آیت مجیدہ سے پتہ چل رہا ہے کہ ان العلت فی تحریم الطیبات، کہ وہ چیزیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، پاک تھیں، یہ پاک چیزیں جو ان پر حرام کی گئی ہیں، اس کی علت عصیانہم، ان یہودیوں کا گناہ تھا، لا اوصاف تلک الاشیاء، نہ کہ ان طیبات کی کوئی صفات ایسی تھیں جن کی وجہ سے ان کو حرام کیا گیا، طیبات کی صفات نہیں بلکہ خارج امر تھا، ان کا وہ ظلم تھا وغیرہ وغیرہ، جس کو بیان کیا گیا ربا کرتے فلاں کرتے، جس کی وجہ سے ان پر وہ پاک چیزیں بھی حلال کی گئیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں بل من الاحتمالات عند هذا القائس، بلکہ احتمالات میں سے یہ بھی اس کہیں گی کہ الذی لا یرا تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد، کہ جو قیاس کی حجیت کے قائل ہیں، ہم اس قائس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو سرے سے احکام شریعہ کو مصالح اور مفاسد کے تابع جانتے ہی نہیں ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ احکام شریعہ مصالح اور مفاسد کے تابع نہیں ہیں، لہذا آپ کے نزدیک تو یہ ہے کہ ان الحکم لا ملاک ولا الا، اس حکم شرعی کے یہ نہ کوئی علت ہے اور نہ ہی کوئی ملاک ہے، چونکہ آپ طبیعت کے سرے سے قائل ہی نہیں ہیں۔ فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَن يَدَّعِي حَصْرَ الْعِلَلِ فِيمَا احْتَمَلَهُ، کیسے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جناب اس حکم شرعی کی علت فقط یہ ہو سکتی ہے یا یہ، لیکن آپ جب سرے سے طبعیت احکام کے قائل ہی نہیں ہیں۔ وَقَدْ لَا تَكُونُ لَهُ إِلَّا، چونکہ آپ کا نزدیک تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی علت ہی نہ ہو اور بس حکم ہو۔ وَعَلَى كُلِّ حال، خلاصہ فرماتے ہیں فَلَا يُمْكِنَ أَن يُسْتَنْتَجَ مِن مِثْلِ الصِّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ اکثر من الاحتمال، لہذا یہ جو آپ نے برہان و صبر تقسیم کی بات کی ہے یہ بھی احتمال سے زیادہ کچھ بھی نہیں، یہ بھی زیادہ مفید احتمال ہے، یا اگر ہم اور نیچے آ جائیں تو زیادہ سے زیادہ یہ مفید ظن ہے، اور پھر بات آئے گی کہ یہ ظن حجت ہے یا نہیں ہے، تو ہم کہیں گے ان ظن لا یغنی من الحق شیئا۔ وفی الحقیقہ ان القائلین بالقیاس، اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ بھی قیاس کی حجیت کے قائل ہیں
لا يدعون افادتہ العلم، وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ قیاس مفید علم ہے اس لیے حجت ہے، نہ یہ نہیں کہتے، بل اقصی ما یتوقعونہ، بلکہ زیادہ سے زیادہ جو قیاس سے وہ امید رکھتے ہیں وہ ہے افادتہ للظن، کہ یہ مفید ظن ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ انہم یرون ان مثل ھذا الظن حجہ، کہ وہ البتہ اس قسم کے ظن کو حجت سمجھتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ آگے بحث کریں گے کہ آیا یہ ظن ظنون خاصہ میں سے ہے کہ جن کی حجیت پر کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔